عرصہ نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے ایک ہی اپنے دور میں دجال بھی فارغ کرنا ہے اور یاجوج ماجوج بھی فارغ کرنے ہیں, اور اس کے بعد حکومت بھی کرنی ہے, اور اس کے بعد فوت بھی ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے لیگ کے اندر اندر یہ سارا کام ہونا ہے یاجوج ماجوج اور دجال کا. اس سے ہمیں قرآن میں کہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹریول کدھر کیا ہے ذوالقرنین؟ کیونکہ ہم نے جو واقعہ میں نے جس طرح سنا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک قوم کا واقعہ ہے. پہلے ایک قوم ایک طرف گئے, دوسری طرف گئے, دونوں قوم کے ایک کو. ذوالقرنین کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے ذوالقرنین کو پہلے تو اس لفظ کے اوپر ہم ٹھہر جائیں نا کہ وہ سببہ کا جو لفظ ہے نا وہ دنیا کا راستہ ہے کہ نہیں. اگر تو دنیا کا راستہ نہیں ہے, میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہم لفظ کہاں پہ وہ لفظ کہاں پہ فکس کر رہے ہیں. دیکھیں سببہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ واقعہ بتاتا ہوں مگر کون سا لفظ کہاں پہ سببہ جو ہے, سببہ کدھر کون سے ٹائم پہ سببہ کو ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ ذوالقرنین نے ٹریول کیا ہسٹری میں قرآن میں پاک میں آیت نمبر 85 مجھے پتہ ہے آیت نمبر 85 میں ہے لیکن اور 86 میں بھی 86 میں بھی, لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ وہ دو قوموں کے پاس گئے اسی دنیا کی, تین قوموں کے پاس گئے, تین قوموں کے پاس گئے اسی دنیا قوم نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں تو نہیں جا سکتے نا, سمجھ لیں وہ اس دنیا میں گئے. یہ پہلے یہ مفروضہ لے کے چلتے ہیں جو کہ علماء کرام اس وقت تو بڑے اونچے نقارے پر جا رہے ہیں کہ اسی دنیا میں گئے. کوئی آرمینین جیوز کو کہہ رہا ہے, شیخ عمران نے پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ وہ آرمینین جیوز ہیں. ان کا سیکشن کہتا ہے کہ وہ گورے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ لیں اسی دنیا میں یہ دونوں یہی مانتے ہیں کیونکہ باقی کی جگہوں کے اوپر سائنس سمجھ آتی ہے, ان کو یہاں پہ یہ والی سائنس سمجھ نہیں آئے گی. سائنس کا مطالعہ ہے نہیں نا ان لوگوں کا. ٹھیک ہے, اور سائنس کا مطالعہ نہ بھی ہوتا نا تو صحابہ کا مطالعہ بہت کم ہے ان کا. کیونکہ ایک میں آپ کو اس کا ایک انسٹرومنٹ دیتا ہوں سب کو یہاں پہ پتہ چل جانا چاہیے. حضرت کعب بن احبار نے کہا, کعب بن احبار لیٹر صحابی ہیں حضرت معاویہ کے دور میں. ہی واز ان سائڈ مدینہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی منع بھی کیا تھا یہ والی باتیں نہ کیا. انہوں نے کیا باتیں کرتے ہوتے وہ دجال کی نا انٹرپریٹیشن کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ذوالقرنین ہے نا وہ سریا پہ جا کے اپنا گھوڑا باندھ کے آ گیا تھا. سریا اس ستارے کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ستارے پہ گیا تھا, یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے لڑائیاں لوڑیاں جو بھی کی تھیں اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تھی اور وہیں پہ گھوڑا باندھ کے خود واپس آ گیا تھا. گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو. ٹھیک ہے, یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ. اب میں جس بھی بندے سے بات کرتا ہوں, یہ مدرسے کے فارغ التحصیل علماء کرام کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک خاص سند کے تھرو چلتے ہیں نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار جو تھے وہ ضعیف راوی ہیں. تو ضعیف راوی تو ہوں گے, ان کی اپنی حدیث ہے, انہوں نے کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, انہوں نے خود بتایا یہ. مگر چونکہ ان کو ضعیف راوی کہہ دیا تو میں مان لیتا ہوں وہ ضعیف راوی, کوئی بات نہیں. یہ بات انہوں نے نہیں کی, یہ مطلب ہے نا علماء کرام کا, انہوں نے یہ بات نہیں کی. میں ابھی ایک بتا رہا ہوں, ابھی بڑی بتاتا ہوں آپ کو. تو کس نے کی ہے یہ بات؟ مطلب میرے دادا جی نے تو نہیں کی نا یہ بات, یہ 1400 سال پہلے ہی کسی نے کی ہے نا بات. یہ جھوٹ ہے یہ بات, مان لیتا ہوں یہ جھوٹ ہے بات کہ سریا پہ باندھ کے نہیں آیا ذوالقرنین. مگر 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک قسم کا جھوٹ کون بول رہا تھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے بھی ان کی, مگر انٹر گلیکٹک ہی مطلب لیتے تھے صحابہ کا صحابی. اور یہ بات صحیح لکھی ہے پھر حضرت زید بن اسلم نے کہ یہ عام سی بات تھی ان کے لیے انٹر گلیکٹک. اب میں آتا ہوں مستند بات پہ تاکہ کوئی بندہ اس طرح کے جرا نہ کرے. پچھلی دفعہ بھی لیکچر ریلیز کیا تھا, لوگ کہتے ہیں باطل باتیں ہو رہی. حضرت علی کو کیوں باطل کہتے ہیں آپ؟ حضرت علی نے خود کہا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ بادلوں پہ ٹریول کرا دیتے, اس کے پاس ایسی طاقت تھی. سمجھنے کی کوشش کریں آپ, وہ تو نہیں باطل ہو سکتی نا بات, وہ تو ضعیف بات نہیں ہے نا. حضرت علی ضعیف راوی ہے, فتح الباری میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں. پھر سیدنا حسن نے کیا کہا, اور یہ ابن کثیر نے کوٹ کیا ہوا ہے. سیدنا حسن نے کہا کہ جو یاجوج ماجوج سے ان کا حلیہ کیا ہے. سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو نہیں ضعیف راوی نا. ٹھیک ہے, اب ان کی چلن بھی کہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے. یہی جھوٹ باندھ رہے تھے لوگ 1400 سال پہلے. انہوں نے آئنسٹائن کی کتابیں پڑھ لی تھی, وہ بھی ٹیسلا کی تھیوریاں پڑھ پڑھ کے باتیں کرتے تھے. سوچیں تو صحیح ہے, کیا عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ آج کل کے. یہ تو روایت ہی ضعیف ہے, روایت بالکل ضعیف مان لیتا ہوں, روایتیں ضعیف ہیں. ابن کثیر بھی ضعیف ہے, فتح الباری بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے ہوگی ضعیف.
یہ ہیں تو 1400 سال پہلے کی باتیں، یہ پوسٹ ٹیسلا باتیں نہیں ہیں، یہ پوسٹ رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیفن ہاکنز باتیں نہیں ہو رہی. ہم رائٹ، یہ 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک کانسیپٹس کون ڈسکس کرتا پھرتا تھا، جو کہ ضعیف حدیثیں بھی کوٹ کرتا تھا. بالکل. تو سیدنا حسن نے کیا کہا کہ یاجوج ماجوج کے جو کان تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ زمین کو گرتے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان کو گدا بناتے تھے اور دوسرے کان کو لحاف بنا کے سوتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی پریزنٹ ٹینس کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ابن کثیر میں. یہ ذرا سوچیں تو صحیح نا، یہ کیوں اس بارے میں ہم لوگ دجال کی باتیں اتنی شوق سے چسکے لے کے کرتے ہیں، ہم اتنا مزہ لیا ہوا ہے امت نے. دجال کی سیریز ملینز اینڈ ملینز میں ہو رہی ہے، مگر دجال کے اوپر غور کسی نے نہیں کرنا. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ڈیٹیلنگ کیسے کرنی ہے اور کس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. ورنہ آپ دجال تو مطلب جاہلوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں، یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے، کثرت ہوگی کہ علماء کرام بیعت کریں گے. تو میں تو علماء کرام سے ڈرتا ہوں دجال کے دور میں، کیونکہ یہ بیٹھے ہیں وہ 1200 سال والی، میں بیٹھا ہوں 1400 سال والی بات پہ. تو 1400 سال پہلے والی بات ہو، ورنہ مجھے ایک